السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں آپ کے لیے ایک نئی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کا عنوان ہے کالے گاؤں کا آصف۔ یہ ایک پراسرار کہانی ہے، تو چلیں اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کو میری کہانی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیے بغیر دیر کیے اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ہندوستان کی ایک دور افتادہ بستی کالے گاؤں، جو ایک زمانے میں خوشحال اور پرامن علاقہ تھا، اب اندھیروں اور خوف میں ڈوب چکی تھی۔ کہتے ہیں کہ وہاں ایک وقت ایسا بھی آیا جب بستی کی ہر ایک دیوار پر جنات اور شیاطین کے نشان ظاہر ہونے لگے تھے۔ یہ گاؤں پرانی حویلی کے گرد آباد تھا، جو کئی نسلوں سے وہاں کھڑی تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس حویلی کے اندر ایک خزانہ دفن ہے، لیکن اس پر ایک بھاری لعنت ہے۔ کئی سالوں سے لوگ اس خزانے کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہے، مگر جو بھی اندر گیا وہ یا تو پاگل ہو کر واپس آیا یا پھر کبھی واپس آیا ہی نہیں۔ کالے گاؤں کی زندگی پر یہ لعنت کیسے مسلط ہوئی، یعنی کہ یہ شراپ کیسے مسلط ہوا، اس کے پیچھے ایک ہولناک کہانی تھی۔ کئی صدیوں پہلے ایک ظالم جاگیردار، جسے لوگ راجا راہل سنگھ کے نام سے جانتے تھے، اس حویلی کا مالک تھا۔ راجا راہل سنگھ بے حد لالچی اور سنگ دل انسان تھا۔ وہ اپنی دولت بڑھانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، چاہے کسی کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ ایک رات جب گاؤں والے اپنے اپنے گھروں میں سو رہے تھے، راجا نے بستی کے قریبی جنگل سے پکڑے گئے مزدوروں کو مجبور کیا کہ وہ حویلی کے نیچے خفیہ سرنگ کھودیں۔ لیکن راجا نے ان مزدوروں کو بعد میں آزاد کرنے کے بجائے انہیں اسی سرنگ میں زندہ دفن کر دیا تاکہ خزانے کی حفاظت میں کوئی راز فاش کرنے والا نہ بچے۔ کہتے ہیں کہ ان مزدوروں میں سے کچھ کے دلوں میں اس قدر کینہ اور بددعا بھری ہوئی تھی کہ ان کی روحیں مر کر بھی آزاد نہیں ہو سکیں۔ انہوں نے راجا اور اس کی آنے والی نسلوں کو ہمیشہ کے لیے شراپ بنا دیا۔ ان کی بددعا کے اثرات نہ صرف راجا کی نسلوں بلکہ اس گاؤں پر بھی پڑنے لگے۔ پہلا واقعہ اس وقت پیش آیا جب راجا کے جوان بیٹے نے اسی حویلی میں رہنا شروع کیا۔ ایک رات اچانک چیخوں کی آوازیں آنے لگیں، اور صبح جب لوگوں نے حویلی کا دروازہ کھولا تو اس کے بیٹے کی لاش خون میں لت پت ملی۔ سالوں کے بعد گاؤں کے لوگ حویلی کے قریب جانے سے کتراتے تھے۔ رات کے وقت وہاں سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی، جیسے کوئی کسی سے بات کر رہا ہو یا کسی کی چیخیں سنائی دیتی۔ ایک دن ایک نوجوان امان، جو کہ ایک ماہر آثار قدیمہ تھا، کالے گاؤں آیا۔ اس نے گاؤں کی پرانی کہانیوں کے بارے میں سنا تھا اور وہ حویلی میں دفن خزانے کی حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے اسے خبردار کیا کہ وہ اس حویلی کے پاس بھی نہ جائے، مگر امان کو ان باتوں پر یقین نہیں آیا۔ ایک رات امان اپنے ساتھیوں کے ساتھ حویلی میں گھس گیا۔ جیسے ہی وہ اندر گیا، ہر طرف اندھیرا چھا گیا اور ہوا میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ امان اور اس کے ساتھیوں نے زمین کے نیچے کھدائی شروع کی تو اچانک ایک بھاری دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس دروازے کے پیچھے ایک قدیم طاق پر کچھ عجیب سی علامتیں بنی ہوئی تھیں اور ایک کتاب رکھی ہوئی تھی جس کے صفحات پر خون کے دھبے تھے۔ کتاب کو دیکھ کر امان کے دل میں ایک خوف سا بھر گیا، مگر اس کے تجسس نے اسے کتاب کھولنے پر مجبور کیا۔ جیسے ہی اس نے پہلا صفحہ کھولا، ہوا میں تیز چیخوں کی آوازیں گونجنے لگیں اور اچانک ہی کتاب کے الفاظ چمکنے لگے۔ اسی وقت امان نے محسوس کیا کہ کسی نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا ہے۔
جب اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک خوفناک چہرہ اس کے سامنے تھا، جس کی آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ امان کے ساتھی وہاں سے بھاگ نکلے، مگر امان خوف کے مارے اپنی جگہ پر ہی جمع رہا۔ اس خوفناک روح نے امان سے کہا، تم نے ہماری نیند کو توڑا ہے، اب تمہیں بھی اس شراب میں شریک ہونا ہوگا۔ امان کی چیخیں پوری حویلی میں گونج رہی تھیں اور وہیں امان کا جسم ایک گہرے زخم سے چر گیا۔ کالے گاؤں کے لوگوں نے اگلی صبح امان کو خون میں لت پت پایا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پتھر بن چکی تھیں اور اس کے جسم پر ایسے زخم تھے جیسے کسی نے اسے نوچ نوچ کر چیر ڈالا ہو۔ گاؤں کے بزرگوں نے کہا کہ یہ شیاطین اور جنات کا شراب ہے جو اب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آج بھی کالے گاؤں کے باسی رات کے وقت حویلی کے قریب جانے سے ڈرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو بھی حویلی کے قریب جائے گا وہ لعنت کا شکار ہو جائے گا۔ اس کہانی میں کالے گاؤں کا شراب کا ذکر ہے جو اب بھی زندہ ہے۔ یہ حویلی اس شراب کے زیر اثر ہے اور جو بھی اس کے قریب جائے گا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔